السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری، میرا ساتھ دیں گے میرے سینئر کو ہوسٹ جاوید، اور ساتھ میں ناظرین ہم بات کریں گے اسلام آباد کی سرسبز و شاداب اور مارگلہ کے سنگم پہ واقعہ وفاقی دارالحکومت، جس کا وزیر اعظم نے آج اس ایس سی او کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ اجلاس کے دوران بھی جس کا ذکر کیا اور اس خوبصورت میزبانی پہ تمام ممالک نے نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ اس کے 8 نکاتی اعلامیہ میں بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو گئی، اور اس دستاویز پہ تمام ممالک نے دستخط بھی کیا۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں، جناح کنونشن سینٹر کے آج جو خوبصورت مناظر تھے، یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ نے دیکھے، اور ان مناظر میں وہ تمام گل موجود تھے، وہ گلدستہ موجود تھا ان تمام ممالک کا جو اس خطے میں، خاص طور پر پاکستان بالخصوص، چائنا اور دیگر کئی ممالک جو اس خطے میں استحکام چاہتے ہیں، اقتصادی اور معاشی انقلاب چاہتے ہیں۔ اور بالخصوص اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو تجاویز تھی اسے منوان نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ اسے بہت خوشائند قرار دیا گیا۔ میں وزیر اعظم کے جو خطاب تھا، کلیدی خطاب تھا، اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر جاوید بھائی کی طرف ہم جائیں گے۔ خاص طور پہ آج وزیر اعظم نے بہت تفصیلاً جو ہے وہ اپنے نکات سامنے رکھے اپنے ابتدائیے میں، لیکن بیلٹ اینڈ روڈ کو وہ نہیں بھولے، اور بیلٹ اینڈ روڈ جو کہ اس پورے خطے میں ترقی کا ضامن ہے، اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا یہ انیشیٹو انہوں نے ضرور ذکر کیا کہ یہ اس پورے خطے میں معاشی انقلاب برپا کرے گا۔ افغانستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ پنچ لائنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سیاحتی روابط اور گرین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جو کہ پاکستان ایک گرین انیشیٹو پر عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم عالمی منظرنامے میں تبدیلی اور ارتقاء کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اور بھی اس میں تفصیلاً بات کی، اور خاص طور پر دنیا کی 40% نمائندگی کرنے والے ممالک کے سربراہان کو ویلکم کیا، اور نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے بہت خوش اسلوبی سے اپنے مہمانوں کا ویلکم کیا، اور جس طرح پرتباک استقبال کیا تمام مہمانوں نے، جاوید بھائی اس کا ذکر بھی کیا۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج جو اپنا افتتاحی خطاب کیا، تو اگر اس پر ہم بات کریں تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے حوالے سے یہ ایک فوکس تھا، کیونکہ ظاہر ہے افغانستان اس ایس سی او کا ایک مبصر ممبر ملک ہے، لیکن جب سے وہاں پہ طالبان کی حکومت آئی ہے تو اس وقت سے ان کی جو ممبرشپ ہے وہ اس وقت منسوخ کی گئی ہے، وہ سسپینڈڈ ہے، سسپینڈڈ فارم ہے، منسوخ تو نہیں ہوئی ہے لیکن سسپینڈڈ فارم کے اندر ہے، معطل ہے ان کی ممبرشپ۔ لیکن فوکس اس وجہ سے افغانستان کا ہے کہ یہ تمام جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، یہ ایک ایسی تنظیم ہے، اس علاقائی تنظیم، بڑی تنظیم کہ جس کا دائرہ 3 خطوں تک پہنچا ہوا ہے، یعنی اس تنظیم کو یوریشین تنظیم کہا جاتا ہے، پھر سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، یہ تمام ممالک اس میں شامل ہیں، تو یہ ایک بہت اہم تنظیم ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تنظیم کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کا جو استحکام ہے وہ دراصل اس پورے خطے کا استحکام ہوگا، اور وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا جو وہاں کی سرحدیں استعمال ہو رہی ہیں ہمارے خلاف یا دوسرے ممالک کے خلاف، اسے ہر صورت میں روکنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہی بات کی جو ہمیشہ سے پاکستان کا موقف رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، کہ جو عالمی برادری ہے وہ افغانستان کے اندر جو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جو ہے ان کی امداد کے لیے آگے بڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاحت کا جو شعبہ ہے، ثقافت کا شعبہ ہے، اور گرین بیلٹ کا آپ نے بھی ذکر کیا، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ پورے خطے سے ہمیں غربت کو ہر صورت میں ختم کرنا ہوگا۔ اس ایس سی او کے اختتام پر جو اختتامی الفاظ تھے، انہوں نے تمام جو رکن ممالک تھے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا جن تنازعات کا شکار ہے اس میں سب سے اہم تنازع جو ہے اور سب سے اہم جو واقعہ ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے فلسطین کے اندر غزہ کی جنگ میں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ غزہ میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسے بھی ہر صورت اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ تھا۔ 1967 کی جو حدود تھیں اس کے مطابق، اور القدس شریف کو اس کا دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اس ایس سی او کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کروا دوں، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تجزیہ کار، ان کے ساتھ ہیں سینئر صحافی سید اون شیرازی۔ رائے صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بلکہ بائیں جانب طارق ورث صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ طارق عزیز صاحب بھی ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ کا بڑا خوبصورت، آپ دونوں حضرات کا جو تجزیہ ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب،
آپ نے دیکھا جے شنکر نے بھی تقریر کی, تمام جو وزراء اعظم تھے انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا, وزیر اعظم نے بھی بہت وضاحت کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا. آپ کا ایک اوور ویو میں چاہوں گا کہ آپ دیجیے گا. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. وزیر اعظم کی تقریر کو اگر یعنی کھیل کی زبان میں ہم بات کریں اس پر, تو مین آف دی میچ آج کی تقریر تھی وزیر اعظم شہباز شریف کی. اس پہ کیا ہے, ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اس خطے میں بہت سارے چیلنجز ہیں. دہشت گردی کا چیلنج ہے, جنگ کا چیلنج ہے, فلسطین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, حق خود ارادیت کا بھی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کا بھی ہے, بلکہ ایک انسانی المیہ وہاں پیدا ہو چکا ہے. ان ساری چیزوں کا ذکر کیا. لیکن اب واپس اپنے خطے کی طرف آتے ہیں, اور خطے میں جو بنیادی مسائل ہیں, ایک تو ان کو انہوں نے بڑے تخلیقی انداز میں اور بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا. مثال کے طور پر ہمارے ٹارگٹ کیا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے معیار زندگی, اچھا معیار زندگی کا اصول. دوسرے مسائل کیا ہیں, ہمارے مسائل استحکام ہے اور ٹیررزم کا خاتمہ ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے جو اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں جو آتے ہیں مندوبین اور مختلف ممالک کے قیادت جو آتی ہے وہ مسائل اجاگر کر دیتی ہے. اب آپ وزیر اعظم کی گفتگو کو سنیں تو آپ نے اس کے ساتھ حل بھی پائیں گے ان کی گفتگو میں. مثال کے طور پر انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ترقی ہے اور بہتر معیار زندگی ہے, تو پھر اس کا راستہ انہوں نے بتایا کہ آپ کو کس طرف جانا ہے. آپ کو سیاحت کو فروغ دینا ہے, اور سیاحت یعنی اگر میں یہ اس کو میں جو جیسے سمجھا ہوں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پورا خطہ ہے یہ سیاحت کے لیے بڑا شاندار ہے. اگر ہم کوئی اس طرح کے پروگرام بنائیں کہ ایک طرف سے آدمی شروع ہو, کوئی سیاح آئے اور مختلف حصوں میں مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا واپس چلا جائے, یعنی ادھر ایشیا سے داخل ہو یورپ سے نکل جائے, اور پورے آپ خطے کی سیر کر لیں, یا اپنے اندر آپ سیاحت کو فروغ دیں. پاکستان کے لوگ پڑوس میں چلے جائیں, یعنی تاجکستان سے جائیں, پھر ازبکستان جائیں, افغانستان جائیں, چائنا جائیں, ماسکو تک چلے جائیں, اور وہاں سے واپس اس طرح سے آئیں. تو ایک تو یہ کہ خطے کے اندر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا کانسیپٹ انہوں نے دیا اس طریقے سے, اور دوسرے بیرونی جو سیاحت ہے اس کو انوائٹ کرنے کی بات کی. پھر جو سب سے بڑی بات ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیں غذائی جو چیلنج ہے درپیش ہے اس سے نمٹنا ہے, تو لہٰذا انہوں نے زراعت کی ترقی اور اس سلسلے میں باہمی تعاون کا کانسیپٹ پیش کیا. پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو زراعت کے لیے بھی چیلنج ہے, بزنس کے لیے بھی چیلنج ہے, اور انسانی حیات کے لیے بھی چیلنج ہے, اور حیوانی حیات کے لیے بھی چیلنج ہے, موسمیاتی تبدیلی, اس کا بھی ذکر کیا. تو ان کا کہ یہ ہمارے ساتھ سامنے چیلنجز ہیں, ان سے ہمیں نمٹنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس مرحلے پر وہ فلسطینی بھائیوں کو, جیسے آپ نے کہا دونوں دوستوں, انہوں نے اپنے جو اختتامی کلمات تھے, اختتامی کلمات میں انہوں نے فلسطین کا جو مسئلہ جس انداز میں پیش کیا, یہ بالکل وہ انداز ہے جو پاکستان کا ہسٹوریکل سٹینڈ ہے اور فلسطینی عوام کی آواز ہے, اور یہ پیغام بھی پہنچا دیا. طارق ورث صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, گو کہ بہت سارے ایسے نکات ہیں اور دستاویزات ہیں اور جو اعلامیہ ہے اس پہ دستخط تو ہوئے, لیکن تھوڑی سی ہم بات اپنے انتظامی امور کی بھی کر لیتے ہیں کہ کتنا شاندار ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہم نے پاکستان میں دیکھا. پوری دنیا کو ہم نے یہ ایک پیغام دیا کہ ہمارے انتظامی امور, ہمارا انتظامی ڈھانچہ, پھر ہماری وزارت خارجہ, وزارت انفارمیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اطلاعات و نشریات, اس نے کتنا فعال کردار ادا کیا اس سمٹ کو کامیاب کرنے میں, اس کانفرنس کو کامیاب کرنے میں. بہت شکریہ جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتظامات بہت بہترین تھے, اور جس کی تعریف جو ہے وہ آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے تھے, اور خاص طور پر اس خطے کے لوگ جو آئے ہوئے تھے, اور پورے اسلام آباد کو جس طرح سے جو ہے وہ انتظامات بہتر کیے گئے وہ سب کے سامنے تھے. بہرحال حکومت کی طرف سے جو انتظامات تھے وہ تو بہتر تھے ہی تھے, لیکن آج جو وزیر اعظم صاحب نے جو اسپیچ کی ہے اس لحاظ سے وہ جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ
ایسے خطے کے لیے مین چیزیں جو تھی جن کے وجہ سے صورتحال بہتر ہونی چاہیے وہ یہ تھا کہ سیکیورٹی کے مسائل تھے اور اپنا دیگر چیزیں جو تھی، جیسے انہوں نے افغانستان کی بات کی کہ اس کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے مستحکم ہونے سے جو ہے ادھر دہشت گردی کے معاملات جو ہیں وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ افغانستان کو جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے، پوری دنیا جو ہے ان کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کی کہ ہمیں جو ہے موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے آفات آتی ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے، چونکہ اصل ایشو یہ ہے کہ خطے کی جو لوگ ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اصل چیز تھی، اس لیے غربت کے کام کی خاتمے کے لیے ضرورت ہے۔ شراح صاحب آپ غربت بھی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ بریک کی طرف جانا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک راؤنڈ کوئکلی ہو جائے، اور شراح صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر ایک جامع کمپریہنسو تھی جس میں تقریباً خطے کے جتنے بھی مسائل تھے اس کی نشاندہی بھی ہوئی اور اس پر اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ اس کو حل کرنا ہے ہر صورت میں۔ دیکھیں بالکل جاوید صاحب، وزیر اعظم کی تقریر کے اگر متن کو ہم دیکھیں اور اس کا مکمل جائزہ لیں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے جو ایس سی او کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے مفصل انداز میں وہ تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی کا مرکز ہے۔ یعنی افغانستان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی آتی ہے پاکستان میں، اور حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی اس کے بھی ڈانڈے وہیں سے ملے ہیں۔ دوسرا فلسطین کا معاملہ ہے، اور فلسطین کا معاملہ اب آپ دیکھیں کہ اس کی یہ ڈپلومیٹکلی بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ جو انٹرو والا خطاب تھا، یعنی ابتدائی خطاب تھا وزیر اعظم کا، اس کے بعد کوئی جو ہے وہاں انہوں نے فلسطین کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ بطور جو صدر ایس سی او صدر کے طور پہ وہ بات کر رہے تھے، اور جو اختتامی خطاب تھا وہ ان کا بطور صدر بھی اختتامی خطاب تھا۔ تو یہ بات وزیر اعظم پاکستان نے صرف نہیں کہی، یہ ایس سی او کے بیٹھے ہوئے اس وقت چیئر پہ جو صدر تھے انہوں نے بات کیا ہے کہ فلسطین کا جو حل ہے وہ کس انداز میں ہونا چاہیے، اور یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ایک گیا ہے عالمی دنیا کو۔ تو اب مجموعی طور پہ اگر ہم اس تقریر کو دیکھتے ہیں، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ جو ہمیشہ سے سبوتاژ چیزوں کو کرنے والے بھارت کے ایکسٹرنل منسٹر نے جو زبان استعمال کی وہ اس انداز میں ڈپلومیٹک نہیں تھی، جس سے یقینی طور پہ وہاں پہ جو سربراہ مملکت تھے انہوں نے بھی مائنڈ اس پہ ہم اس پہ ہم آتے ہیں کیونکہ خود احتسابی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی تھی تو ان کو خود احتسابی کا بھی ہم بتائیں گے۔ طارق عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ فوکس جو رہا اس تھرو آؤٹ اگر ہم بات کریں اجلاس میں تو تجارتی روابط پر زیادہ فوکس رہا، سیاحتی روابط پر پرائم منسٹر نے بڑا زور دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے خطے میں غربت کے لیے جوائنٹ اسٹریٹجی اور ایک مشترکہ لائحہ عمل کا جو ذکر کیا۔ اس کا مطلب آنے والے دنوں میں ٹریڈ، اقتصادی راہداری اور اقتصادی شراکت داری یہ سب سے اہم موضوعات ہوں گے۔ جی بالکل، آپ نے جن چیزوں کو ذکر کیا اس میں بعد آؤں گا، پہلے میں یہ بتاؤں گا پرائم منسٹر نے بڑے وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے لیے جو بات کی، افغانستان سے جو کچھ ہوتا ہے آپ کے سب کے سامنے، قوم کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے آج بھی بات عالمی برادری کو کہا ہے جی افغانستان کا مسئلہ حل کریں، ان کی امداد کریں، ان کو تسلیم کیا جائے، افغانستان مستحکم ہوگا تو پاکستان یہ خطہ مستحکم ہوگا۔ تو یہ انہوں نے بڑا ایک وسیع تناظر میں بات کی کہ وہاں سے ہوتا کچھ ہے، لیکن انہوں نے آج بھی ان کے بھلائی کی بات کی ہے، ان کی مطلب بحالی کی بات کی ہے۔ آپ آ جاتے ہیں کہ پاکستان کو یہ جو اکانومی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اس طرف بڑا کیا ہے کہ ٹورزم ہمارا ایک بڑا سورس ہو سکتا ہے، اور پاکستان واقعتاً سینٹرل اپنا شمالی علاقہ جات لے کے پورا پاکستان بے خوبصورت ہے۔ اب پاکستان ان ممالک کے ساتھ ویسے ٹورزم ویسے بڑھ رہا ہے، آپ دیکھیں باکو آنا جانا پاکستان کا بہت زیادہ ہو گیا ہے، پاکستانی وہاں بھی جاتے ہیں، وہ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ بڑا واس سبجیکٹ ہے سیاحتی روابط جو ہے، جی ہماری ایک مین سورس اب ہماری انکم کا پاکستان کا معیشت میں جو ہے ایک ٹورزم کا ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں حالات کو اچھی نہیں ہے۔ اب ملک میں امن جو ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، جس بات کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے، اس کانفرنس میں بھی کیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر سے ہمیشہ نے کیا ہے، پاکستان نے بھی کیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے سنجیدہ اقدامات بھی کیے جس کو دنیا مانتی بھی ہے۔ تو جس امن ہو جائے گا تو اب ٹورزم جو ہے یہ بہت زیادہ ہوگا، اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا جو ہے ٹریڈ بھی بڑھے گی اور بڑھ بھی رہی ہے۔ اب بکو آنا جانا پاکستانوں کا، وہاں بزنس بھی چل رہا ہے، وہاں سے یہاں ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہیں، اس طرح باقی جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں وہاں بھی ہوگا۔ تو اس کانفرنس کے بعد ہمارے لیے ایک گیٹ کھل گیا ہے۔ اب پاکستان ایک میسج دنیا کو چلا گیا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، یہاں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، یہاں کوئی کارخانے لگائے جا سکتے ہیں، یہاں پیسہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ توسع تھا یا مخالف قوتوں کی طرف سے شاید پاکستان میں
کوئی عدم استحکام ہے اور یہ محفوظ ملک نہیں ہے پیسوں کے لحاظ سے، تو کسی بھی لحاظ سے یہاں پہ محفوظ نہیں ہے. ویسے تو ایک جو آپ کی بات ہے، میں جاوید صاحب ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اسے تھوڑا کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بریک کا بھی کہا جا رہا ہے. پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھنے والا ملک پاکستان آج، جس نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ نہ صرف ہم اچھے میزبان ہیں بلکہ ہم پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھتے ہیں. اور ہم نے جس طرح جے شنکر کا ویلکم کیا، گو کہ بریک کے بعد جو ہے، کیونکہ ان نے بھی بات چھیڑ ہی دی، تو انہوں نے خود احتسابی کی بہت باتیں کی، تو خود احتسابی پر پھر ذرا ہم بہت دیکھیں سی گے اور اہم اور بتائیں گے. معاملات ہیں، لیکن ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. نیوز بریک لیں گے، اس کے بعد ٹرانسمیشن جاری رہی. ایس سی او خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جاوید اقبال اور میرے ساتھ ڈاکٹر سجاد بخاری ہیں. پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایس سی او کانفرنس کا پاکستان نے کامیابی سے انعقاد کیا ہے اور اب آہستہ آہستہ اس کا اعلامیہ آنا شروع ہو گیا ہے. جو اعلامیہ کے نکات اب تک سامنے آئے ہیں، اس میں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے، وہ ہے ون ارتھ ون فیملی اور ون فیوچر، یعنی اس پر زور دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بی آر آئی کی جو بات کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی افتتاحی تقریب میں، کہ یہ خطے میں اقتصادی ترقی کے لیے ایک بہت اہم منصوبہ ہے، اس پہ بھی حمایت سامنے آئی ہے. پاکستان کے علاوہ کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، روس اور ازبکستان نے بی آر آئی کی حمایت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فورم نے یورپ اور ایشیا کے مابین بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گرین ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے. اور ساتھ میں اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یک طرفہ طور پر تجارتی پابندیاں جو ہے لگائے جانے کی مخالفت کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ فورم نے غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کی قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. تو یہ ایک اہم کانفرنس تھی، سمٹ تھی، جو پاکستان نے بڑی کامیابی سے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے. اور اب جو ہے اس کے ظاہر ہے کچھ عرصے بعد ہم اس کے اثرات بھی دیکھیں گے. اور ایک جو خطے کے اندر مجموعی طور پر اقتصادی ترقی کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے تاکہ عوام کی جو ہے زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو اور ان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو. اچھا جاوید بھائی، آپ نے جو 3 کمپوننٹس کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں یہی کنکلوژن ہے جس میں اقتصادیات ہے، معاشرتی اصلاح ہے، اجتماعی اقدامات ہیں. خاص طور پر جب ون ارتھ کی بات کی جاتی ہے تو ناظرین، آج سے 30 سال قبل ایک محتاط اندازے کے مطابق پہلا جو فرسٹ گلوبل ارتھ سمٹ ہوا تھا برازیل میں، تو اس میں بھی ون ارتھ کا ایک ایجنڈا جو تھا وہ سامنے آیا تھا، لیکن اس پر منوان عمل درآمد نہیں ہوا. اس میں اگر ہم اس ون ارتھ کی بات کریں تو اس میں کلائمیٹ چینج ہے، بیلٹ اینڈ روڈ ہے، کنیکٹیویٹی ہے، یہ تمام چیزیں، اور خاص طور پر تجارتی روابط ہے اور اجتماعی اقدامات اور مساوات، یہ سب چھپے ہوئے ہیں انہی کمپوننٹس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پرائم منسٹر نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اقتصادیات، اقتصادی تعاون، کنیکٹیویٹی، جس میں بیلٹ اینڈ روڈ شامل ہے، جو کہ دوریوں کو قربت میں بدلنے کے لیے بڑا ایک اچھا انیشیٹو بھی ہے. بالکل ٹھیک. اور ہمیں اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مہمان تو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ڈاکٹر فاروق سعید اون شیرازی، طارق عزیز صاحب، طارق ورک صاحب، لیکن ہمیں اس ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار مرزا اشتیاق بیگ. اشتیاق بیگ صاحب، آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہیں گے. ایک تو ایس سی او کانفرنس کو آپ نے تفصیل سے دیکھا بھی ہوگا اور اب ظاہر ہے اعلامیہ کے نکات بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. مجموعی طور پہ آپ بتائیے گا کہ اس ایس سی او کانفرنس کے انعقاد کو آپ نے کیسے دیکھا، اور پھر جو ظاہر ہے اقتصادی ترقی کی اور اقتصادی شراکت داری کی بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ بتائیے گا، آپ اپنے کامنٹس دیجیے گا پلیز. تھینک یو سو مچ جی. انڈیڈ پاکستان کے لیے ایک ہسٹورک دن ہے آج کا دن، جو اتنی بڑی سمٹ جو ہے وہ کانفرنس جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے، جس میں 10 ممالک کے سربراہان ہیں. 1-2 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وزارۂ خارجہ کو یہاں پہ بھیجا ہے. میرے خیال ہے اس بہت بڑا دن ہے پاکستان کا لیے. اور اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ میرے خیال سے اسلامک کانفرنس جب پاکستان کے اندر ہوئی تھی وہ 74 کے اندر، تو اتنے زیادہ ممالک، تو خیر اس میں تو پورے اسلامک ممالک آئے تھے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے آج، جو خوبصورتی ہے آج کی جو یہ فورم کی، اس میں یہ ہے کہ 2 ممالک، خاص طور پہ چائنا اور رشیا، جو کہ نیوکلیر پاور بھی ہیں، سیکورٹی کونسل کے ممبر بھی ہیں، ان کے
प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इस वक्त जो इजलास हो रहा है एक ऐसे मौके पे हो रहा है कि ये पूरा खित्ता जो है हमारा, वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल का जो तनाज़ा चल रहा है, जो किसी वक्त भी इरप्ट हो सकता है एक आलमी जंग के अंदर, जिससे पूरा खित्ता जो है वो मुतासिर हो सकता है। अब ज़रा फोरम के बारे में आपको बतलाऊंगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट SCO जो है वो इतना इम्पोर्टेंट फोरम है। ये दुनिया की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 32% जो है 32% जो है वो GDP के अंदर दुनिया की कंट्रीब्यूट ये करता है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आज अपनी स्पीच दी है, आई मस्ट से कि वो बहुत पसंद की गई है और उसके अंदर यही कहा है कि जी क्योंकि जो इतना इम्पोर्टेंट खित्ता है ये फोरम है, इसके लिए एक अर्थ होनी चाहिए और इसके अंदर जो है हमारी जो ख़ास तौर पर इकनॉमिक जो है उसके अंदर उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि इन ममालिक के अंदर जो है सिंगल करेंसी ट्रेड करें। पाकिस्तान का ट्रेड इस वक्त जो है वो इन ममालिक के साथ वो तकरीबन कोई $15 बिलियन का है और अगर ये चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है तो ये बताएं कि पाकिस्तान $15 बिलियन की जो पेमेंट करता है इन कंट्रीज़ को जो डॉलर में करता है वो नहीं करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी ग्रेजुअली इजाफा हो रहा है और वो तकरीबन $3 बिलियन के करीब हैं, जिनमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स जो हो रही हैं वो इन ममालिक के अंदर हो रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, उसमें गज़ा में जो इजरायली जारियत हो रही है उसके ख़िलाफ़ भी बात की, उसको भी डिनाउंस किया और ये बतलाया कि ये तमाम कंट्रीज़, जैसे मैंने जिक्र किया है कि 2 कंट्रीज़ जो हैं चाइना और रशिया जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, वो इस चीज़ को किसी तरीके से उसके अंदर अपना उसके अंदर रोल प्ले करें। और इंडिया का ये मैं आपको बतलाऊं कि जब लास्ट कॉन्फ्रेंस ये इंडिया के अंदर हुई थी तो वहाँ पे इतना गर्मजोशी के साथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ना रिसीव किया था, मगर आज आपने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किस तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर से ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि उनको बड़ा वार्म वेलकम भी दिया और उनसे उनकी खैरियत भी मुलाकात की। जबकि ये देखा गया था कि जब लास्ट टाइम हमारे बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे गए थे तो थोड़ा सा कोल्ड वेलकम था और मेरे पास ऐसी भी खबरें थी कि उनसे हाथ भी उन्होंने नहीं मिलाया था। तो खैर की ये तो हमारी एक सकाफत का हिस्सा है पाकिस्तान की कि हम घर आए हुए मेहमानों को जो है वो बहुत इज्जत भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, हॉस्पिटलिटी भी देते हैं जो पाकिस्तान ने दी। तो यहाँ पे हुकूमत को जी मैं इस वक्त करूँगा कि जिन हालात के अंदर मैंने आपको बतलाया कि इस वक्त खत्ता गुजर रहा है, इसका इनेकाद एक बहुत बड़ा था और जिस खूबसूरती के साथ ये इनेकाद हुआ है तमाम कंट्रीज से और तमाम ममालिक ने इश्तियाक बेग साहब शुक्रिया भी अदा किया है वज़ीर आज़म का और पाकिस्तान और बिलखसूस मुंतज़मीन का, जिन्होंने इस खूबसूरत इजलास के लिए जो तमाम लवाजमात थी उनको पूरा किया और जो ज़रूरियात थी उनको पूरा किया। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो इस बात की जो अहमियत है, इश्तियाक बेग भी जिस तरह कहा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जहाँ रुकन ममालिक हैं वहीं पे सिक्योरिटी काउंसिल जो कि उसका एक ज़ेली इदारा है और उसमें फिर P5 के जो मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं उसमें 2 ममालिक आज, यानी हमने आज देखा कि मॉस्को, बीजिंग और इस्लामाबाद, इनके दरमियान जो कुर्बतें हैं जिसके लिए तगो-दो की हमारी न सिर्फ डायस्पोरा ने, हमारे जो एनवाइज़ हैं उन्होंने और पाकिस्तान की हुकूमत ने, आज हमें नज़र आया कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये P5 के जो मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ वो दूरियां अब इतनी कुर्बतों में भी बदल गई। आपने ठीक कहा। और थोड़ा से चंद दिन, जी एक ही जुमला है, चंद दिन गुजरने थे, पाकिस्तान भी उसका मेंबर बनने जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी मैं चाहूँगा कि आप ऐड कीजिएगा, ये जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तारिक भाई ने भी उसकी तरफ इशारा किया इस ट्रांसमिशन में आने से पहले, गोया ये इस खित्ते की अपलिफ्टिंग की बात है। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा अपनी तकरीर के अंदर कि गुर्बत जो है ये माशी मसला नहीं है बल्कि ये अखलाक़ी मसला है। तो दरअसल ये एक तरह से बात हो रही है कि इस खित्ते के अंदर ममालिक को इक़्तिसादी तरक्की के ज़रिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, तिजारत का भी एक बैलेंस पैदा करने की कोशिश की जाए ताकि अवाम जो है वो अपलिफ्ट हो। ठीक कहा जावेद साहब। अच्छा, अब ये जो स्लोगन है, मैं ये समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का हासिल ही ये स्लोगन है जी बिल्कुल, और इसको ज़रा उर्दू में करें तो आप इसमें जोर भी पैदा हो जाएगा। एक ज़मीन, एक ख़ानदान और मुश्तरका यकसा मुस्तक़बिल, है ना, ये एक स्लोगन है।
اور یہ سلوگن کیا ہے؟ کیا خطے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ہے. پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ یہ زمین انسانوں کی ہے، اس پر رہنے والے بسنے والے لوگوں کی ہے، چند طاقتوں کی نہیں ہے جو طاقت کے زور پر کچھ بھی کر ڈالے، بلڈوز کر دیں، طاقت کے زور پہ غزہ کو یعنی ایک قبرستان میں بدل دیں، یا جس پہ چاہے حملہ کر لیں، جس پر چاہے پابندی لگا دیں، اور بالکل یک طرفہ طور پہ پابندی لگا دیں، ہے نا؟ بالکل یہ کہا ہے نا کہ آپ تجارت پہ یک طرفہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی بھی خلاف ورزی ہے. WTO نے جو رولز بنائے تھے بزنس کے، ان کی خلاف ورزی ہے. یہ یاد دلایا ہے اسلام آباد کانفرنس نے کہ دنیا کو بتایا کہ بھائی اچھا یہ نہیں کیا. پھر اس کے علاوہ جو آپ کے جو میکانزم ہے ٹیکسز کا، اور خاص طور پہ ایکسپورٹ کے موقع پر جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں، اس میں بھی جو خرابی ہیں اس کی طرف بھی نشاندہی کی ہے. تو دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس نے پاکستان کو دنیا کے یعنی قیادت پہ لا کھڑا کیا. ایک تو یہ کہ آپ SCO کی قیادت تو آپ کے پاس آئی گئی ہے، لیکن دنیا کو آپ نے یہ بتایا کہ اگر استحصال سے نکلنا ہے، اگر آپ نے مسائل سے نکلنا ہے، ظلم و ستم جو یہاں روا ہے اس سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک جسٹ اکانومی سسٹم آپ کو چاہیے ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ جب قائد اعظم محمد علی جناح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو عالمی معیشت ہے اگر اس طرح چلتی رہی تو دنیا ظلم کا شکار ہوگی، اور لوگ بھوک اور پیاس سے اور ننگ سے یعنی مر جائیں گے. تو آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی سے آپ کو ایک نظام دینا ہے. یہ انہوں نے اسائنمنٹ دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. اگر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو اقبال بھی آپ کو یہی بات کہتے ہیں. تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو اقبال نے یہ کہا، یہ جو ہارٹ آف ایشیا کا کانسیپٹ ہے، یہ ہارٹ آف ایشیا ہی ہے نا. تو ہارٹ آف ایشیا کا کانسیپٹ، یہ ان کو فارسی زیادہ آتی ہوگی ڈاکٹر صاحب کو، تو انہوں نے یہ کیا کہا کہ افغانستان ایشیا کا دل ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو پورا ایشیا، اور آج آپ کی ECO کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا اس سے ڈسٹرب ہوگی، تو آپ اس کو ٹھیک کریں. تو آج یہی بات وزیر اعظم نے کہی کہ صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دہشت گردی کا مرکز افغانستان بن گیا ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو ایڈریس کر کے ہم دہشت گردی کا کلا کما کر سکتے ہیں. وہ کیا مسائل ہیں؟ خواتین کے مسائل ہیں، بچیوں کی تعلیم ہے، انسانی حقوق کے مسائل ہیں، اکانومی ہے نا، اور غذائی قلت کے مسائل ہیں. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے دنیا کو اپنے وہ جو خزانے جو دنیا بھر سے آپ استحصال کے ذریعے دولت جمع کرتے ہیں اس کو ذرا مظلوموں پہ بھی خرچ کریں. تو یہ آپ نے ایک راستہ دیا. یہ وہ سلوگن ہے کہ ایک زمین، ایک خاندان اور یکساں آپ کا مستقبل. اچھا، اس میں طارق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. طارق میر صاحب، جو بین الاقوامی قوانین کی بات کی جاتی ہے اس میں بہت سارے قوانین، ایک تو WTO کا ذکر کیا جن قوانین کی وائلیشن ہوتی ہے یک طرفہ پابندیاں لگا کے، جس طرح سیکیورٹی کونسل کے اندر جو ویٹو پاورز ہیں وہ بھی بہت متنازع ہوتی جا رہی ہیں. تو یکساں مواقع اور اپرچونٹیز جس طرح ذکر بھی ہوا ون ارتھ کا اور ون فیملی کا، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیا اس کا اثر ہوگا؟ کیونکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی اجلاس ہیں، جب اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے یا وہ تمام اقتباسات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو آج تو کوزے میں پرائم منسٹر نے بند کر دیا وہ تمام جو ایشوز ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، بالخصوص اقتصادیات اور تجارت. دیکھیے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے اجتماعیت کا نا. آج جو بات ہونی تھی وہ اجتماعیت کی ہوئی ہے. اگر مل کے کام کرنا ہے اور جو ان ممالک کے مسائل ہیں ان کو مل کر حل کرنا ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چیزوں کو لے کر چلنے کے حوالے سے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، جو ممبران ہیں SCO کے، انہوں نے جو ان کا منشور ہے وہ یہ ہے کہ بائی لیٹرل نہیں ہے، ملٹی لیٹرل چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اس میں ہر کسی کے مفادات کو مد نظر رکھنا ہے، ہر کسی کی معیشت کو دیکھنا ہے، تجارت کو دیکھنا ہے، اور جو مسائل دیگر ہیں جیسے موسمیاتی تبدیلی ہے اور دیگر چیزوں کو لے کر چلنا ہے. خاص طور پہ جو تنظیمی ڈھانچہ ہے SCO کا، یہ فوکس تھا اس کا. بالکل تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے. لیکن دیکھیں، یہ اس کی اہمیت جو ہے اس کانفرنس کی پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس کو دکھا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ 40% جو آبادی ہے اور 35% GDP کے جو رکن ممالک ہیں،
اس حوالے سے جو ہے آج ان کی سفارشات تھیں، ان کی جو تجاویز تھیں ان پہ بات ہوئی، اس کے بعد جو ہے اعلامیہ جاری کیا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے، اور آج پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے وہ بڑی کلیئر اور بڑی واضح کی ہے، جس کو بہت سراہا جا رہا ہے، اور پوری جو یہ اپنے رکن ممالک تھے انہوں نے آج جو دستاویزات تھیں جو جس پہ بحث کی گئی اس پہ آج دستخط کر دیے اور اعلامیہ بھی جاری طارق کر دیا صاحب، ایک تو گرین ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی ہے، ڈیجیٹل اکانومی کی بات ہوئی ہے، اس پہ بات ہو بھی رہی ہے، ای گورننس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ای کامرس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ایک تو شفاف تجارتی نظام پر فوکس کیا جائے اور پھر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تاکہ بہتر انداز میں، جو ظاہر ہے آپ بارڈر ٹو بارڈر جب آپ تجارت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اس میں وقت بھی لگتا ہے۔ یقین جب یہ دیکھیں جب یہ حکومت آئی ہے تو شہباز صاحب کا جو ہے وزیر اعظم کا فوکس بھی جو ہے ای گورنمنٹ کے اوپر ہے۔ ان کا یہ ابھی بھی ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ تمام منسٹریز کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے اس پہ جانا چاہیے، ای فائلنگ پہ جانا چاہیے، ای گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور ایف بی آئی کو بڑا ان کو فوکس کیا۔ جو ایف بی آئی میں جتنا ٹیکس چوری ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ موجودہ حکومت کا ویسے پاکستان کا یہ ویژن بھی تھا آئی ٹی کا، ڈیجیٹل ہونے کا، تو اب اس کانفرنس کے اوپر بھی یہی کہا گیا ہے کہ ملک کو اس طرف سے لے کے جانا چاہیے تھے۔ ہماری آئی ٹی کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، تو یہ پاکستان کے ویژن کا جو ایک تھا آلریڈی ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ تو آج کی جو سمٹ ہے اس میں بھی اسی چیزوں کا جو ذکر کیا گیا، اسی طرح اشارہ کیا گیا اور اس کے اوپر آگے لے جانے کے لیے بات کی گئی ہے، اور اعلامیہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں آئی ٹی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ہے، تو یہ خطے کے لیے ترقی کے لیے یہ چیزیں جو ہیں بڑی نہ صرف پاکستان کے لیے، خطے کے لیے، ہمسایہ ممالک کے لیے بھی جو ہے اس میں ہم آگے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر فوکس بھی ہے، حکومت کا بھی ہے، اور اب آج اعلامیہ کے بعد جو ہے باقی ممالک بھی اس کو لے کے چلیں گے۔ ایک اس کانفرنس کی تھوڑی سی ایک میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں، وہ اس ابھی ریلیونٹ اتنی ہے بھی صحیح۔ یہ جو کہتے ہیں 27 سال بعد بڑا ایونٹ ہوا ہے، ایک چیز دیکھ لیں، جب 74 ڈاکٹر صاحب کو پتا 75 میں اسلامی صاحبائی کانفرنس ہوئی، پھر 97 میں ہوئی، تو وہ صرف مسلم ممالک کے دونوں ایونٹ تھے۔ جی، آج جو ایونٹ ہوا ہے OIC کا بھی تھا۔ جی OIC کا، وہ مسلم، اب تک جتنے ایونٹ بڑے ہوئے ہیں تو وہ مسلم ممالک کے تھے۔ آج جو سمٹ ہوئی ہے، یہ 2 دن کی سمٹ ہوئی ہے، آج جو ختم ہو گئی، اعلامیہ بھی آ گیا، اس میں نان مسلم بھی ہیں، یہ نان مسلمان کے پلیٹ فارم سے اتنا بڑا جو ہے پاکستان کی تاریخ کا شاید پہلا ایونٹ ہونا ہے، پہلا ایونٹ ہوا ہے اس چیز کو۔ ہاں، 2017 کے آس پاس 16-17 میں ECO کا بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اجلاس یہاں ہو چکا ہے اسلام آباد میں، اور یہی اسی جنوا کنونشن سینٹر میں ہوا تھا، تو وہ بھی ایک بڑا ایونٹ تھا۔ تو ہمارے یہاں ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ جو ابھی طارق کہہ رہے ہیں نا، یہ اس اعتبار سے بہت اہم کہ جس میں صرف ایک عقیدہ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، یعنی ایک تو 3 کانٹیننٹ ہیں اور اس کے علاوہ مختلف عقائد رکھنے۔ جغرافیائی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا فورم اگر ایک اجازت دیں، ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک ایشو چھیڑا تھا اس کے انتظامات کا، تو انتظامات کا ایک پہلو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ اگر پڑوسی ملک کے میڈیا پہ نظر ڈالیں تو وہ بڑا اس کو مینشن کر رہا ہے۔ پڑوسی ملک کہنا کافی ہے، سب سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ دیکھیں قصہ کیا ہے، آپ کی کانفرنس شروع ہونے سے پہلے یہاں دہشت گردی ہوئی، پھر آپ کو پولیٹیکلی یہاں آپ نے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ مستقل آج تک، میں نے آج بھی فالو کیا ہے اس میڈیا کو، تو اس میں مسلسل یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ انریسٹ ہے، اسلام آباد کو جکڑ لیا گیا ہے، ہوٹل کے ہر فلور پر سیکیورٹی کا انتظام ہے۔ بھائی نہ ہو تو کیا ہو، سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے باوجود یعنی اتنا ہارش پروپیگنڈا اور اتنے سخت سازشیں اسلام آباد کو اور پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی، اس کے باوجود یہ کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ نہ صرف کانفرنس ہوئی ہے بلکہ اس کانفرنس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ آپ انتظامات کی آپ بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ہم مزید ایلیبوریٹ بھی کر دیں، اور شیرازی بھائی بھی کل میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر جو بنایا گیا تھا اس کانفرنس کو کرنے کے لیے مقامی صحافیوں کو اور انٹرنیشنل میڈیا کے لیے، میں خود گیا وہاں، پورا دن ہم رہے۔ بھارتی صحافی، آپ بھارت کا نام شاید لینا چاہ رہے تھے، بھارتی صحافیوں سے ہماری ملاقات ہوئی، ہاں وہ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ اتنا بڑا انتظام آپ نے میڈیا کے لیے کیا ہوا ہے، یعنی SCO کانفرنس کے ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں کانفرنسز، لیکن ہم اتنا بڑا انتظام نہیں کر پاتے۔ میرے خیال میں عطاء اللہ تارڑ صاحب، ان کی جو ٹیم ہے،
وہ اس پہ یقیناً تعریف کی مستحق ہے کہ اتنا اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہم UN کو کور کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے، تو بہت اچھی ارینجمنٹ۔ لیکن یہ ایک دورہ معیار بھی جاوید اقبال صاحب، یہ رپورٹنگ بھی اسی طرح کے کرتے ہیں نا، اگر جو انہوں نے آلریڈی اپنے میڈیا پہ جو رپورٹنگ کی ہے وہ اس کے بالکل برعکس کی ہے اور دورہ معیار بھی یہ بات کریں گے، پھر اس کا میں موازنہ کروں گا۔ میں نے بہت سارے میڈیا سینٹر دیکھے ہیں اس طرح کی کانفرنسز میں، موازنہ کروں گا۔ ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا انتظامات کے بارے میں، اس سب کے باوجود، اتنی سازشوں کے باوجود پاکستان سینٹرک ہو کے نہیں رہ گیا، اس نے امن عالم کی بات کی، امن عالم کی بات۔ تو یہ جاوید صاحب جہاں تک انتظامات کی بات ہے تو بیسیکلی طور پہ جو میڈیا سینٹر کے انتظامات تھے وہ وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات عطا طارڑ صاحب کی سربراہی میں تھے، اور اس کو خصوصی طور پہ جو پریس انفارمیشن آفیسر ہیں مبشر حسن صاحب وہ دیکھ رہے تھے، اور بڑا مائنیوٹلی ہر چیز کو دیکھا گیا، اور موجودہ جو سوشل میڈیا کی ضروریات ہیں صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے نہیں، بلکہ وہاں پہ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اور دیگر وہاں پہ وی لاگز کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیوز بنائے گئے، اور وہاں پہ ممالک کے اس انداز میں ریپریزنٹ کروایا گیا کہ اگر کوئی ایک ملک کا جرنلسٹ اپنا جھنڈا یا اس کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی ایز لائیو کرنا چاہتا ہے تو وہ تمام فیسلٹیز بھی تھی، انٹرنیٹ کی بہترین فیسلٹی، کھانے کی بہترین فیسلٹی وہاں پہ تھی، تمام جتنے مندوبین تھے غیر ممالک سے اور پاکستانی میڈیا کے لوگ تھے ان کو جو ہے وہاں پہ کھانے کے لیے سہولیات دی گئی، اور یہ سارا کچھ جو تھا ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی جانب سے تھا۔ اچھا، عطا طارڑ صاحب نے ایک اور بڑا خوبصورت کام کیا، وہ ایک جن ممالک سے آئے ہوئے تھے وفد ان کے پاس گئے، انڈین وفود جو جرنلسٹ تھے ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے جو ہے کنورسیشن کی، اور ان سے جب پوچھا کہ آپ کو یہاں پہ انتظامات کیسے لگے تو انہوں نے یقینی طور پہ بہت تعریف کی، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس طرح کے انتظامات بہت بڑے UNGA میں اگر آپ جائیں تو اس طرح کے انتظامات وہاں پہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ رشین کے پاس گئے، دیگر جو ممالک کے ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے میڈیا کے ان کے پاس گئے، تو اس پہ وزارت اطلاعات و نشریات اور خاص کر کے مبشر صاحب کو میں نے دیکھا بڑا مطلب ارک ریزی سے کام کر رہے تھے، اور پھر جو اس کو 4 چاند لگائے نا وہ PTV نے لگا، اس کی اناگوریشن پر جو ہے انہوں نے عطا طارڑ صاحب نے پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دی تھی جب اس کی اور اناگوریشن اس کو 4 چاند PTV نے کس طرح لگائے کہ وہاں سے مہمان کے آنے سے لے کے اور یہاں پہنچنے تک PM ہاؤس تک، اور پھر اس کے بعد جتنی بعد میں ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اس ہائی ایک طرح کی میٹنگ، اور پھر اس میں لازمی بات ہے سیکورٹی کے خیالات رکھے جاتے ہیں، اس کے باوجود کوئی لمحہ بھی PTV نے مس نہیں کرنے دیا، کیونکہ ہم جب دیکھ رہے تھے تو 3 ایٹمی ممالک اور 2 ویٹو ممالک یہاں پہ موجود تھے نا، جس کا ذکر بھی بالکل یہ دیکھیں کتنا بڑے تو نو ڈاؤٹ ہمیشہ سے ایک انفرادیت بھی رہی ہے طارق عزیز صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کی، کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک تو حقائق اور دوسرا ان تمام تر مناظر جو کہ سالمیت کے ساتھ جڑے ہوں، جو کہ اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اس پہ ہمیشہ PTV کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ ہر پروڈیوسر، ہر کیمرامین، ہر ٹیکنیکل سٹاف، اس کی انتظامیہ، کنٹرولر، سب کو مبارکباد ہے، ہمارے MD اور یہ تمام اچھا طارق عزیز صاحب ڈاکٹر صاحب کہنا چاہ رہے دیکھیں، میں 2014 سے لے کر 2018 تک OIC کے سوری اس کا یہ SCO کے 2 کانفرنسز میں نے شرکت کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ OIC، اس کے علاوہ 4-5 اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں گیا ہوں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ SCO کے فورم سمیت جتنے بھی تھے، اس طرح کے جو انتظامات ہم نے یہاں دیکھے پاک چائنا سینٹر میں، یہ کوئی ان میچیبل، آپ میچ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ خود جو فیڈرل منسٹر ہے وہ جا کے جرنلسٹوں سے گفتگو کر رہا ہے، میں نے جتنے ممالک میں یہ جسچر بھی نہیں دیکھا، میں نے یہ نہیں دیکھا۔ اور پھر یہ جو PTV کا ذکر کر رہے ہیں، PTV نے واقعتاً PTV کے پہلے ذمہ دار سے لے کر یعنی MD، پھر آپ کے کیا کہتے ہیں کرنٹ افیئرس کے ڈائریکٹر، نیوز کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل، پھر اس کی مینجمنٹ اور کارکن نیچے تک، جی ہاں، آج 4واں-5واں دن ہے، ان لوگوں کی نیند پوری نہیں ہے، یہ لوگ گھروں کو نہیں گئے، کھانا ملا نہیں ملا، آپ نے غیر روایتی بات شروع ہی کر دی ہے، آرام کرنے کا اب آپ موقع نے غیر ملا روایتی گفتگو شروع ہی کر دی ہے، تو پھر ذکر کر ہی دیتے کہ ہماری ٹیم میں بہت سارے ایسے ممبران موجود ہیں جس میں ایون کہ ابھی ہمارے جو کیمرہ مینز ہیں، ان کے پیچھے کئی کیمرہ مین ایسے جن کو میں جانتا ہوں، کل بھی میرے ساتھ ایک، کیونکہ ہم نے کوپریٹ بھی کیا اور ہمیں کوپریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے اجتماعی مفادات کے لیے ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہمیں ہوئی پہنچتے اور بہت زیادہ روٹس وغیرہ کی وجہ سے۔ ایک جو یہاں پہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے،
ویلکم. ہم ہمیشہ جو ہے پرامن ہمسائیگی اور بڑی اچھی ہماری ویلکمنگ ہوتی ہے، جس کا گو کہ جاوید بھائی نے ذکر تو کر دیا کہ جو ہندوستان میڈیا، میں بھارتی میڈیا نہیں کہوں گا، جو ہندوستانی میڈیا ہے، اس نے یہاں ہماری تو بڑی زیادہ تعریف کی کہ کاش وہ اتنی اچھی رپورٹنگ بھی کرتا اور پوری دنیا کو بھی یہ پیغام دیتا، لیکن وہاں پھر اگین وہ دورہ میں آتا. جے شنکر تشریف لائے، ہم نے جس طرح ان کا ویلکم کیا اور ہم نے شاید کوئی ایسا جیسچر بھی نہیں دیا، لیکن انفارچونیٹ انہوں نے اپنی گفتگو میں جو کہ ایس سی او کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کے انہوں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس میں ڈسپیوٹس وغیرہ کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جانا تھا. انہوں نے تھوڑا خود احتسابی کا ذکر کیا. مجھے تھوڑی حیرت اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے خود احتسابی کا کہہ کے پتہ نہیں اپنے احتساب کا انہوں نے ذکر اس میں کرنا تھا یا نہیں. میں دو چیزیں اس کا ذکر کروں گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام. تو پھر وہ حالیہ واقعہ بھی ہمیں یاد آ گیا. یہ کون سی علاقائی سالمیت اور خود مختاری تھی اور یہ خود احتسابی کس طرح کی تھی؟ مطلب یہ کس خود احتسابی کی یہ بات کرنا چاہتے تھے؟ گو کہ یہ ایک فورم ایسا ہے جو کہ تجارت، ٹریڈ، انتظامی ڈھانچہ اور مشترکہ مفادات کو تحفظ دینے کا ایک فورم تھا. یہ بات تو ہمیں کرنی چاہیے تھی خود احتسابی کی کہ آپ اپنا احتساب کریں، لیکن ہم نے ایز میزبان نہیں کی اور نہ یہ فورم تھا اس بات کرنے کا. تاہم ان کا ایک ہندوستان کا وجہ سے نے کہا ان کا ایک اپنا ایک رویہ ہے، طریقہ کار، کوئی موقع اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بات تو ہمیں کہتے ہوئے اچھا لگتا تھا کہ آپ کا دوہرا معیار بھی ہے، آپ امن کی بات بھی کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک بھی آپ ہیں، دفاعی بجٹ بڑھانے والے لوگ بھی آپ ہیں اور آپ امن کی بات بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ان کی طرف جاتا ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ اس کا اپنا احتساب کے علاوہ تنازعات کی. اب تنازعات کی وجہ کی تو ہمارا مطلب انڈیا کے ساتھ تنازعات جو ہے تنازع ہے، اور اس کو اگر دیکھیں اقوام متحدہ کے تنازع میں، ان کے ریزولوشن تنازع میں، وہ بھی بات ان کے گلے میں فٹ آتی ہے. لیکن طارق عزیز صاحب انتہائی بردباری کے ساتھ ہم نے بات انتہائی وزاداری کے ساتھ میرے خیال میں پاکستان نے بہت لائٹ لیا اس کو. اور کوئی مجھے اس پہ ایک جملہ کہنا ہے سر، ایک اچھی میزبان کی حیثیت سے پاکستان نے استقبال کیا ان کا. بس اس کو ہم یہ روکتے ہیں. مرزا اشتیاق بیگ صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. بیگ صاحب آپ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اب آہستہ آہستہ ابھی آ چکا ہے اس کا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایس سی او جو ہے وہ اپنی اہمیت بھی بڑھا رہا ہے اور اپنا جو اثر رسوخ ہے وہ بھی بڑھا رہا ہے، کیونکہ اس خطے کے اندر وہ اقتصادی ترقی کی بات کر رہا ہے، رابطہ کاری کی بات کر رہا ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت پہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ جب ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ اس وقت بالکل ہمارے سر کھڑی ہیں. دیکھیے، خاص طور پہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ آج پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور خاص طور کے اوپر یہاں پہ ایس سی او کا یہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ ایک بہت بڑا فورم ہے جو دنیا کی 40% پاپولیشن کو اور 38% جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہ بہت بڑا فورم ہے، اور آج یہ جو سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کی جو اسپیچ آئی ہے اس کے بعد آئی مسٹ سے کہ ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے ایس سی او کے اندر. دیر از نو ڈاؤٹ کہ جی دیکھیے کچھ ڈفرینسز ہیں ہمارے جو رکن ممالک ہیں اس کے درمیان، خاص طور پہ افغانستان کو بھی ایز اے آبزرور جو تھا وہ اس کا ممبر ہے، از ناٹ دا فل ممبر بٹ از دا آبزرور کے حیثیت سے، بٹ اس کو شاید انوائٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس پر جو شکار ہے ان تمام چیزوں کا، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ انیشیٹ ہو رہی ہیں وہاں سے افغانستان کی طرف سے. تو یہ اچھی چیز ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں تھے، نہیں تو خود بہت ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ جی آج کنیکٹیوٹی کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے پرائم منسٹر نے، کیونکہ دیکھیے جب بھی کوئی ایس سی او ہو یا کوئی اور ہو، یہ رکن ممالک ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو ہوتی ہے کنیکٹیوٹی جو ہوتی ہے، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ آف کورس چائنا کا جو روڈ جو انیشیٹو ہے، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو ہے، وہ تمام ان ممالک کے اندر کام کر رہا ہے اور کس طرح ان ممالک کو آپس کے اندر اس کے اندر جوڑا جائے. اور بیگ صاحب انہوں نے وزیر اعظم نے اپنی گفتگو کے دوران بیلٹ اینڈ روڈ کا بڑے واضح انداز میں ذکر کیا، لیکن میں آپ سے بڑا ایک اہم نکتہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ معیشت اور معاشیات کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس ایس سی او میں اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں ہمیں جو نقصان ہوا، ہمیں ٹریڈ یا فسکل ڈیفیسٹ سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے نقصان ہوا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ماضی میں نہیں جانا چاہتے.
کتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور اس کا ورلڈ وائڈ کیا اکنامک امپیکٹ ہوگا جو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. کیونکہ ایک تو جس طریقے سے ہم نے ایک میزبانی دکھائی, ایک امن اور پیس کا ایک مظاہرہ پوری دنیا نے دیکھا, اس کا اکنامک امپیکٹ سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا اور کچھ اس کے سیکٹرز کا بھی ذرا بیان کیجیے گا. دیکھیے سب سے بڑا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو مجھے سب سے تھی, میں خود وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا, یہ تجویز جو پیش کی گئی پرائم منسٹر کی جانب سے کہ سنگل کرنسی یعنی کہ ہم جو ایکسپورٹس کریں گے, اگر یہ اس طرح کا اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر تمام کنٹریز کے لیے اٹ ول بی ون ون سچویشن. ساتھ ہی میں ایک سب سے بڑی پرابلم ہمیں جو فیس ہو رہی ہے پرائم منسٹر نے جب ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ڈاکٹر فاروق صاحب, ہم نے ظاہر ہے اس میں امن کے بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے, اور افغانستان کی جو ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ اس خطے کے لیے بہت اہم ہے. اسی کانٹیکس میں جو انفارمیشن سیکیورٹی کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو تبادلہ ہے, یعنی امن و سلامتی کے حوالے سے اگر فرض کیا کوئی تھریٹ چیلنج آتا ہے اور کوئی آپس میں انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے, تو ایک تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا ظاہر ہے افغانستان کی ایک لوکیشن اس طرح ہے کہ اس کی وجہ سے روس بھی تشویش کا شکار ہے, سنٹرل ایشین ریپبلکس بھی, پڑوسی ممالک بھی, پاکستان تو ہے ہی ہے, ایران بھی, چین بھی ان کے ساتھ مسلسل انگیج کر رہا ہے. تو یقینی طور پر یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہوگی اس جانب کہ ہم اس خطے کو امن کی جانب لے جانے کی کوشش کریں, ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان کو بھی انگیج کریں جیسے وزیر اعظم صاحب نے فرما دیا, اور ساتھ میں وہاں پہ جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو امداد کی اپیل کی جا رہی ہے اس کو بھی کوئی رسپانس ملے پازیٹیو. جی بالکل درست کہا, صحیح نقطہ اٹھایا. دیکھیں یہ جو ایس سی او ہے اس کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے؟ بنیادی کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ یہاں کوئی بیرونی طاقتیں آ کے غدر نہ مچائیں اور ہم اپنے تنازعات کو, اپنے مسائل کو خود حل کریں. تو بنیادی تصور ہی اس کا یہ ہے. یہی شنگھائی اسپرٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی بنیاد اس کی یہی ہے. تو اسی کے لیے تو آگے بڑھا ہے اور اس کمیونیکے میں یہ بات آئی ہے, اور خاص طور پہ الفاظ استعمال کیے ہیں تخلیقی انداز سے ہم آگے بڑھیں گے. اس کا مطلب یہ کہ غیر روایتی انداز سے آگے بڑھیں گے اور چیزوں کو زیادہ یعنی برادرانہ انداز میں چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں گے. اچھا میں ذرا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں, ان کے جو وزیر خارجہ پڑوسی ملک سے آئے, دو نکات ان کی تقریر کے میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ, کیونکہ وہ بڑے محترم ہیں. وقت بھی کم ہے, ذرا آپ کو کوئکلی تو میں کرنا پڑے گا. دو جملوں میں ہی کر دوں گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ بین السطور انہوں نے تنظیم کے ساتھ نہ چلنے کا اعلان کیا ہے, جو کہ وہ ہمیشہ ڈاؤن گریڈ رکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہوگا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک بات کہی, کنڈیشنز کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. دوسری بات, بین السطور انہوں نے دو طرفہ اختلافات کا ذکر کیا ہے اور یہ اس کے چارٹر کے خلاف ہے ایس سی او کے. اس کا میں نے بھی کہا, یہ دو بنیادی باتیں ہیں اور یہ مینشن دنیا اس کو دیکھے گی کہ ایس سی او ایک زمین, ایک خاندان اور مشترکہ مستقبل کی بات کر رہا ہے اور استحصال سے پاک اقتصادی نظام کی بات کر رہا ہے, اور اس کے مقابل انڈیا کیا. چلے ہم بھی اس چارٹر کو یہاں روکتے ہیں اور ہم ایس سی او کے چارٹر پہ آتے ہیں. اچھا اون شرائی صاحب, اثر رسوخ, ایفیکیسی, اس کی ایفیکٹونیس. دیکھیں جاوید صاحب, اعلامیہ کسی بھی جو تنظیم کے اجلاس ہو یا کسی بھی ریجنل ہو یا آپ کہیں کہ انٹرنیشنل ہو, اعلامیہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اور اس اعلامیہ میں کیا بات کی گئی ہے؟ اس میں بات کی گئی ہے کہ کس انداز میں آگے بڑھنا ہے, خوشحالی کس طرح آئے گی, تمام ممالک جو ہیں وہ اکٹھا کام کریں گے. ایک ترقی, جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک ترقی کرے ریجن ترقی نہ کرے, ریجن ترقی کرے گا تو تب بات آگے چلے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کے جو ہمسایہ ہیں وہاں پہ دہشت گردی ہو اور دوسرا ملک جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے, یا یہ کہ ایک ملک دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہو اور کینیڈا تک کے اس کے لنکیج نکل آئے ہوں. اور پھر اب دنیا کو سمجھ آئی ہے نا کہ پاکستان کا جو بیانیہ تھا آل دو کہ ایس سی او میں, کیونکہ اس کا ایک ایمبٹ اس طرح کا ہے کہ ہم وہ بات نہیں کر سکتے, لیکن دنیا تو اب مان چکی ہے, دنیا سمجھ بھی چکی ہے, اور اسی لیے کینیڈا نے جو اپنا سفیر ہے وہ واپس بھی بلایا ہے بھارت سے. تو یہاں پہ جو اگر بھارت کے کمشنر کو بھی واپس بھیج دیا, اور وہ جو صورتحال ہے وہ واضح کر رہی ہے. اب بھارت آئسولیشن فیل کر رہا ہے ڈپلومیٹک طور پہ. اب اس میں اس کو آپ یہ کہیں کہ جب آئسولیشن آپ فیل کرتے ہیں
تو پھر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ فرمائی ہیں. لیکن دوسری جانب جو پاکستان کا کنڈکٹ تھا اس وجہ سے پاکستان کا قد اور بڑا ہے, سفارتی سطح پہ بھی بڑا ہے, اور وہ ممالک جو سن رہے تھے جس میں رشیا بڑا امپورٹنٹ ایک کردار ہے, اور رشیا کے اور یہ جو کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے نا, میں چاہوں گا طارق عزیز صاحب یہ جو کوارڈینیشن کے حوالے سے اور جو ٹرم استعمال کی میرے ساتھی ہوسٹ جاوید اقبال صاحب نے, وہ تھا انٹیلیجنس شیئرنگ. ماسکو میں 2 سمٹ ہوئے اور 2 ممالک نے اس میں شرکت نہیں. ایک نے تو کسی کی ایما پر شرکت نہیں کی, ہم سب کو پتہ ہے کس نے شرکت نہیں کی, ہمارے پڑوسی ایک ملک ہے اس نے شرکت نہیں کی, جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ اور افغانستان کے اندر ان فٹ پرنٹس کا اور ان پروکسیز کا تھا کہ ان کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ خطے کے لیے عدم استحکام. آج وزیر اعظم نے دبے الفاظ میں اس کو ایکسپوز کر کے بات کی. بات ہی یہاں سے سٹارٹ ہوگی جب کہ آپ انٹیلیجنس جو ہے انفارمیشن شیئر کریں گے. اگر آپ یہاں پہ اتفاق نہیں کرتے, یہاں سے نہیں چلتے, تو یہ بنیاد ہے آگے چل کے دہشت گردی ایکسٹریمسٹ کو ختم کرنے کے لیے, جو اس خطے کے لیے لازمی ہے, امن کے لیے لازمی ہے, معاشرت کے لیے لازمی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے وہاں پہ ہے جس کے اوپر وہ جنہوں نے شرکت نہیں جس ملک نے کی اور کس کے طارق عزیز صاحب آپ کی گفتگو جو تھی وہ چاہ رہے تھے کہ اس پہ مزید بھی آپ کی بات ہوتی. صاحب آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر فاروق سید و انشراء صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بریک کا وقت ہو جاتا ہے اور نیوز دیکھیں گے آپ. بریک